ہمیں کسی نے بتا دیا ہے کہ محرم سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے تو ہم اس کے پابند ہو گئے. ہمارا یہ خیال ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں ہوتا. ہمارا یہ خیال ہے کہ رات کو اگر گلی میں کتے یا بلیاں روئیں تو گھر میں کسی کی موت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ خالی کینچی گھر میں چلے تو لڑائی ہوتی ہے، دودھ گر جائے تو منحوس ہوتا ہے، اور چارپائی پہ بیٹھ کے بچہ پاؤں ہلائے تو وہ منحوس ہوتا ہے. بھئی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا چارپائی پہ بیٹھ کے پاؤں ہلانا تہذیب کے خلاف، لیکن اس میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ ایک عورت، آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے سن کے. کہتے ہیں جی فلاں بی بی گھر کے اندر آئی تو اس کے گھر کے اندر آتے ہی فلانی موت ہو گئی، تو اب وہ اس کے قدم تو منحوس پڑے گھر میں، تو لہٰذا اب کیا حکم ہے اس کو رکھیں کہ نکال دیں؟ خدا کے بندے، موت اس عورت کی وجہ سے ہوئی کہ اللہ کا حکم آ گیا تھا. اتنی کمزور بات. ایک بات بڑی دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ڈھونڈا بڑا ہے پر مجھے نہیں ملا کہ اس کتاب میں وہ حوالہ ہے کہ رزق عورت کے مقدر میں ہے اور اولاد مرد کے. کس حدیث میں آیا یہ؟ خدا کے بندے، رزق یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رزق تھا بی بی کے مقدر میں، مل اس کے خامند کو گیا؟ تو یہ ہماری توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ضعف الاعتقادی ہے، افکار کی کمزوری ہے کہ ہم چیزوں میں اثر دیکھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ اثر کس میں ہے؟ اللہ کی ذات. اور اتنی عجیب و غریب باتیں. ایک دوست کہنے لگے کہ میرے پیر صاحب نے کہا بچے کا نام بدل دو، نام وزنی ہے. خدا کے بندے، صرف وہ نام بدلنا جائز ہے جس کا معنی درست نہ ہو، جس کا معنی ٹھیک ہو وہ نام بدلنا درست. اور اتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ کہنے کو دل نہیں کرتا. نبی پاک کے نام پہ نام ہے تو بدل دو جی، حضرت علی کے نام پہ نام ہے تو بدل دو، نام وزنی. آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ جس کا نام مصطفیٰ کے نام پہ ہو. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے نام سے برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا، اللہ بیٹے کو بھی بخش دے گا، باپ کی بخشش بھی فرمائے.